الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، شیعہ حضرات کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو توڑا گھر کے، اور اسی طریقے سے ان کے گھر کو جلایا۔ اور اس بات کو، اس اعتراض کو مضبوط بنانے کے لیے ایک روایت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ روایت پیش کر کے سامعین شیعہ ذاکرین کہتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی کوئی مانے یا نہ مانے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو توڑا گیا، ان کے گھر کو جلایا گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مانتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور ایک یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ جبکہ سامعین اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ آیا اس روایت کے اندر یہ تمام باتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور اس روایت کی سند کیسی ہے، اور یہ روایت کن کتابوں سے پیش کی جاتی ہے، یہ تو میں آپ کے سامنے آگے چل کے تمام باتیں رکھوں گا۔ لیکن سامعین اس سے پہلے میں الزاماً شیعہ حضرات سے ایک سوال رکھتا ہوں، ایک سوال سامعین رکھتا ہوں جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ جو اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا جاتا ہے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کیا جاتا ہے، یہ اعتراض من گھڑت اور جعلی ہے شیعہ حضرات کے دوسرے اعتراضات کی طرح۔ وہ سوال کیا ہے سامعین کہ ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنا لیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پیش کیا جائے، سیرت کو دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کو دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات کو دیکھا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور ان کی بہادری کو دیکھا جائے، تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ شیعہ حضرات یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا سامعین، یہ اعتراض من گھڑت اور ان کا جعلی اور اپنا بنایا ہوا ہے۔ وہ سوال کیا ہے سامعین؟ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، شیخین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں سامعین۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہوتا، ان کے گھر کے دروازے کو توڑا ہوتا، گھر کو جلایا ہوتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سگی بیٹی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی، ام کلثوم، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی۔ آپ اس پر یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں سامعین، شیعہ حضرات کی معتبر کتاب کا حوالہ ہے، اور اس میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہوتا، ان کے دروازے کو گھر کے توڑا ہوتا، ان کے گھر کو جلایا ہوتا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے؟ اسی طریقے سے سامعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر جو بیٹے تھے، دیگر جو اولاد تھی، ان میں دیکھ لیجیے آپ کے سامنے یہ حوالہ موجود ہے شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں کا کہ ان کے نام کیا تھے۔ ایک کا نام ابو بکر بن علی، تو کسی کا نام عمر بن علی ہے، کسی کا نام عثمان بن علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام رکھ کے بتلا دیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حضرات سے عقیدت تھی، ان حضرات سے محبت تھی، ان حضرات کی سیرت ان کو پسند تھی۔ اسی طریقے سے سامعین اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لڑتے نا، ان سے جنگ کرتے نا سامعین۔ اس پر بھی سامعین آپ یہ حوالہ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے نہج البلاغہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بخدا اگر میں تنہ تنہا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلوں اور زمین کی ساری وسعتیں ان سے چھلک رہی ہوں، جب بھی پرواہ نہ کروں اور نہ پریشان ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بہادر ہیں اور شیر خدا ہیں،
اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں ان پر اتنا ظلم ہو رہا ہوتا کہ ان کے دروازے کو توڑا جاتا گھر کے، ان کے گھر کو جلایا جاتا، تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہتے؟ ہرگز نہیں۔ تو سامعین ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا یہی سیدھا سا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بنا لیا جائے۔ شیعہ حضرات علی علی تو کرتے ہیں، شیعہ حضرات علی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت نہیں پیش کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہیں پیش کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو نہیں پیش کرتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریوں کو نہیں پیش کرتے۔ نام لینا سامعین آسان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، ان کی رشتہ داریوں کو بیان کرنا، ان کی نمازوں کو بیان کرنا، وہ جو شیخین کے پیچھے پڑھتے تھے، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے، ان کے لیے موت ہے سامعین۔ کیونکہ یہ شیعہ ذاکرین، شیعہ حضرات شیخین پر، صحابہ کرام پر جو اعتراضات کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر اٹھایا جائے تو وہ تمام اعتراضات جعلی اور بن گھڑت نکلتے ہیں۔ تو بہرحال سامعین یہ ایک سوال ہے ہمارا شیعہ ذاکرین سے کہ یہ جو واقعہ شیعہ ذاکرین بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر یہ واقعہ من گھڑت نہیں ہے، بقول ان کے سچا ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھے، کیوں ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی، کیوں ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامعین ہم کہتے ہیں کہ فیصل بنا لیا جائے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ اعتراض بھی من گھڑت اور جعلی ہے۔ اب آ جائیں سامعین اس روایت کی طرف۔ تو اس روایت کے بارے میں سامعین ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ شیعہ ذاکرین عموماً دھوکہ دیتے ہیں کہ شیعہ کتابوں کو سنی کتابیں بنا کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھ لیجئے سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ واقعہ ہے، اور پھر سامعین ان کتابوں کے اندر اپنی طرف سے، ویسے تو یہ ہے ہی واقعہ من گھڑت، اپنی طرف سے اضافہ کر کے اعتراض بیان کیا جاتا ہے اس اور کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ سنی کتابیں۔ اب وہ کون سی کتابیں ہیں سامعین جو شیعہ ذاکرین سنی بنا کر پیش کرتے ہیں اور اس واقعے کو وہاں سے پیش کرتے ہیں؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، مثلا ایک دو کتابیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ العقد الفرید ہے، یہ شیعہ حضرات کی کتاب سامعین، جیسا کہ خود شیعہ حضرات کو تسلیم ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے الامامت و سیاست، یہ بھی شیعہ حضرات کی کتاب سامعین۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں ہیں جو شیعہ حضرات اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابیں بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سامعین ایک دھوکہ دیا جاتا ہے شیعہ ذاکرین کی طرف سے۔ اسی طریقے سے سامعین اہل سنت والجماعت کی جو کتابیں پیش کی جاتی ہیں تو اس میں بھی یہ بات واضح رہے کہ اہل سنت والجماعت کی صحاح ستہ کے اندر سے کوئی کتاب پیش نہیں کی جاتی، یعنی حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ان میں سے سنن ابی داؤد، ان میں سے کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اس واقعے کو بیان نہیں کرتی، وہاں سے یہ روایت بیان نہیں کی جاتی۔ اور اسی طریقے سے سامعین یہ روایت پیش کی جاتی ہے تاریخی کتابوں سے اور اسماء اور رجال کی کتابوں سے سامعین، جہاں اس واقعے کے راویان کے اوپر جرح کی گئی ہے کہ اس واقعے کو نقل کرنے والے راوی جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، وہاں تو اس راوی کے متعلق جرح موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ جی یہ راوی اس طرح کی روایتیں بیان کرتا ہے۔ یہ بات بیان نہیں کی جاتی، بس یہ بتلایا جاتا ہے کہ جی کتاب میں آ گئی یہ روایت، کتاب میں آ گئی ہے اہل سنت کی یہ جو ہے وہ روایت۔ تو سامعین آپ یہ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میزان الاعتدال، یہاں سے بھی یہ روایت پیش کی جاتی ہے، جو حدیث کی کتاب نہیں ہے سامعین، اسماء و رجال کی کتاب، یعنی اس کتاب کے اندر راویوں کے حالات بیان ہیں کہ وہ راوی کیسے ہوتے ہیں۔ اب اس روایت کے اندر سامعین ایک راوی ہے علوان بن داؤد بجلی، اس کے تذکرے کے اندر یہ روایت لائے ہیں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ۔ مثلا یہ راوی منکر الحدیث ہے، اسی طریقے سے یہ راوی اس طرح کی احادیث کو بیان کرتا ہے جس کا کوئی متابع نہیں ہوتا اور جن کو صرف یہی بیان کرتا ہے، بلکہ سامعین علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے اندر اس روایت کو مسترب بھی کہا ہے۔
اور مسترب روایت سامعین ضعیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے سامعین علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو منکر لکھا ہے اور منکر روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی ان کتابوں کے اندر سامعین آپ دیکھ لیجئے کہ اس روایت کے راوی پر جرح کی گئی ہے علوان بن داؤد البجلی، اور اس کی روایت کو مسترب کہا گیا ہے جو ضعیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے منکر کہا گیا ہے جو ضعیف روایت ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں پیش نہیں کی جاتی، بس یہ کہا جاتا ہے کہ جی اہل سنت والجماعت کی جو ہے وہ کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر دوسری بات سامعین اس روایت کے متعلق ہے کہ اس روایت میں صرف اتنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کرتے تھے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو نہ کھولتے۔ اس روایت کے اندر صرف اتنا ہے، اس کے اندر کوئی وضاحت اور شرحات نہیں ہے کہ کس بات پر وہ افسوس کرتے تھے کہ کیوں نہ کھولتے، کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہوئی، اس کی کوئی وضاحت اور کوئی صراحت اس روایت کے اندر موجود نہیں۔ تمام حاشیے اور تمام تفسیریں اور تشریحات یہ خود شیعہ ذاکرین اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اور نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مان لی، جبکہ وہاں اس روایت میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں۔ تو سامعین یہ اس روایت اور اس اعتراض کی حقیقت تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔